شروع کیجیے. جی وی آر لائیو. السلام علیکم سامعین اور حاضرین. ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے میرے پارٹیسپینٹس علامہ مفتی غلام فرید حقانی صاحب ہیں، جن کا باقاعدہ تعارف جو ہے وہ ہم ان کی اپنی زبان سے سنیں گے. سرمد صاحب کو یوٹیوب چینلز کے اندر اور یوٹیوب کی دنیا میں بہت سے لوگ جانتے ہیں. یہ بھی اپنا ایک مختصر سا تعارف ضرور کروائیں گے اس پوڈ کاسٹ میں. تو ہم نے پروٹوکول اور پیٹرن ایسا ہی رکھنا ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے آج کا وہ ہے کانٹرڈکشن ان قرآن. از اٹ اے میتھ اور اے ریالٹی؟ اٹس اے لاجیکل ڈسکشن. یہ اس کا سبجیکٹ ہے. اور اعتراضات کیونکہ ہمارے سرمد بھائی کے ہوں گے تو میں پہلے سرمد بھائی کے پاس جاؤں گا کہ وہ ایک ابتدائیہ دیں، اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں مختصر سا. اس کے بعد ہم جائیں گے غلام فرید حقانی صاحب کے پاس. علامہ مفتی غلام فرید حقانی صاحب یہ اپنا تعارف دیں گے اور پھر سرمد صاحب اعتراضات شروع کریں گے. اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ایک جو پارٹیسپینٹ ہے وہ یوز نہیں کریں گے. پلس مائنس ہو سکتا ہے تو اسی پرو ریٹا کے حساب سے ہم دوسرے پارٹیسپینٹ کو وہ وقت دیں گے. تو میں پہلے جاتا ہوں علامہ مفتی صاحب، آپ پلیز اپنا تعارف دیجئے کیونکہ میری آپ کی بات نہیں ہوئی. معاذ بھائی تھے بیچ میں، تو آپ کائنڈلی اپنا تعارف کرا دیجئے. جی السلام علیکم. میرا نام غلام فرید ہے اور میں پشاور کی پاکستان سے میرا تعلق ہے. دارالفتاء والقضاء پشاور کا میں فی الحال نگران ہوں. جی دارالفتاء والقضاء پشاور. اوکے، دارالفتاء والقضاء پشاور. اوکے، بڑی خوشی ہوئی سر آپ سے مل کے. جناب سرمد صاحب تھوڑا سا تعارف آپ کروائیے. جی اور پھر آپ کے اعتراضات ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں. جی سب سے پہلے مفتی صاحب اور کامران بھائی آپ کی خدمت میں سلام، اور تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام، نمسکار، ست سری اکال اور گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، واٹ ایور اٹ از. میرا نام سرمد احمد ہے. میں بہت مختصر تعارف کروں گا کہ پیدا سنی گھرانے میں ہوا اور 25 سال کی عمر تک میں سنی مسلمان تھا. اس کے بعد پھر میں احمدی ہوا، جن کو عرف عام میں قادیانی کہتے ہیں، اور 30 سال میں نے اس کی بھرپور تبلیغ بھی کی اور تقریباً 500 سے زیادہ لوگوں کو احمدی بھی بنایا. اس کے بعد پھر میں نے ریئلائز کیا، کیونکہ پہلے مجھے لگا کہ آرتھوڈاکس اسلام جس میں پیدا ہوا تھا وہ لاجیکل نہیں لگ رہا تھا. احمدیت مجھے کچھ لاجیکل لگی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شوگر کوٹڈ ہے. اصل اسلام وہی ہے جو سنی اسلام ہے یا مین اسٹریم اسلام ہے، اور وہ میرے ساتھ میچ نہیں کھاتا اور مجھے لاجیکل نہیں لگتا. اور میں نے پشاور یونیورسٹی سے، چونکہ ہمارے مفتی صاحب نے پشاور کا ذکر کیا، پشاور یونیورسٹی سے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی 1980 میں، اور ماسٹرز میں نے کیا نیوکلیئر فزکس میں. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. جی بہت شکریہ دونوں صاحبان کا. سرمد صاحب فی الحال آپ کا تعلق مرتدین سے ہے، یعنی آپ اسلام سے مرتد ہو چکے ہو. جی میں اسلام چھوڑ چکا ہوں، لیکن خدا کو میں نے نہیں چھوڑا. میرا اپنا ایک وحدت الوجود، آپ سے کوئی وہ نہیں ہے پردہ یا، لیکن اس ڈبیٹ میں ہم نے جانا نہیں ہے کہ اس وقت میں نے اپنے فیتھ کو نہیں ڈیفینڈ کرنا، بلکہ بات یہ ہے کہ قرآن میں کیا کنٹرڈکشنز ہیں. میرا شغف وحدت الوجود شغف ہے. ویسے دیکھیں ناظرین کے لیے اور اپنے اس کے لیے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دے تو اس کو ہم اسلامی احکام وہ کتابوں میں اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو ہم مرتد کہتے، ملحد نہیں کہتے. ہم اس کو جو اصطلاح ہے قرآن اور اسلام کا اس کو ہم مرتد کہتے. یعنی آج کل آپ مرتد ہو چکے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آگے جی 2015 میں الحمدللہ 2015 میں میں نے اسلام چھوڑا، یا آپ کی لینگویج میں مرتد ہوا، اور مجھے اس پہ بڑا اطمینان ہے اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس کلٹ سے نکلا. جی یہ میرا تعارف ہے، اور بات شروع کرتے ہیں مفتی صاحب. سرمد صاحب ایک بات پوچھ لیتا ہوں مناظرہ شروع ہونے سے پہلے. جو آپ کی جو ملحدین ہے، یہ جو مرتد ہے پہلے، جیسے کہ فراز صدیقی ہے، اویس وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے نا ان کو اسلام کا اتنا تو پتہ ہے کہ اسلام چھوڑ دے تو اس کو ہم مرتد کہتے، ملحد نہیں کہتے. تو یہ مرتد کے نام سے کیوں نہیں مشہور نہیں ہے؟ ملحد کے نام سے لوگ اس کو جانتے. میرے بھائی میں کسی کا اس وقت جواب دے نہیں ہوں، اور آپ کی بات کو میں نے فوراً ایگری کیا. مجھے معلوم ہے کہ اس کو اسلام میں مرتد کہتے ہیں، جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے کہ میں نے اسلام چھوڑا، تو مرتد کہتے ہیں. آپ کی بات کیونکہ ارتداد سے نکلا ہے، یہ لفظ ارتداد سے نکلا ہے. جو ارتداد کب کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں ٹائم ہمارا لمیٹڈ ہے، ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. میرے مفتی بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جتنا مطالعہ قرآن کا کیا اور بہت غور و فکر کیا اور بڑی دعائیں بھی مانگی کہ اللہ اس میں کنٹرڈکشن نظر آتی ہیں. اگر یہ غلط ہیں تو میری رہنمائی فرما، لیکن الٹیمیٹلی مجھے یہی لگا کہ نہیں، یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں کسی طرح دور نہیں ہو رہی. تو بے شمار ہیں، ان میں سے میں پہلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مفتی صاحب ایک سیکنڈ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا وقت میں شروع کرتا ہوں اب. جی پلیز. جی مفتی صاحب بہت سے کنٹرڈکشن کہہ لیں یا تضادات ہیں قرآن میں، آپس میں بھی تضاد ہے. پھر کچھ نون فیکٹس ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، وہاں اس سے بھی تضاد ہے، سائنٹیفک فیکٹ سے بھی تضاد ہے. لیکن اس وقت میں سب سے پہلے جو پیش کروں گا وہ قرآن کا جو انٹرنل کنٹرڈکشن ہے. ایک
ہے تو بہت سے. سب سے پہلے میں ایک رکھتا ہوں. قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اور فرشتوں سے جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس میں بہت سی کانٹرڈکشن ہے. لیکن آج جس طرف میں نے نقطہ نشاندہی کرنی ہے مفتی صاحب, وہ یہ ہے کہ جب آدم کو سجدے سے انکار کیا ابلیس نے, تو وہ جو ڈائلاگ ہوا اللہ تعالیٰ میں اور ابلیس میں, اس کی تفصیل میں جائے بغیر اس پوائنٹ پہ میں مرکوز کر رہا ہوں اپنا نقطہ, کہ جب مہلت مانگی, جب اللہ نے کہا کہ تو مردار ہو گیا, ملعون ہو گیا, نکل جا یہاں سے, تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے کہ جب تک یہ دوبارہ اٹھائے نہیں جاتے میں ان کو گمراہ کروں گا. تو نے مجھے گمراہ کیا اے اللہ, میں ان کو گمراہ کروں گا. تو آگے سے قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, تو میرے خاص بندوں کو یا میرے بندوں کو, وہاں لفظ ہے میرے بندوں کو, اس کا مطلب خاص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو اور شیطان کا کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. لیکن بعد میں اسی قرآن میں آتا ہے کہ اس ابلیس نے نہ صرف عام مومنین کو, عام مسلمانوں کو یا عام اللہ کے بندوں کو, اللہ کے نبی کو بہکا دیا, ان سے اللہ کی حکم عزولی کرا دی, اور وہ اس کے پاداش میں جنت سے نکالے بھی گئے. تو پہلی کانٹرڈکشن میں مختصر ہی رکھتا ہوں, چاہے میرا ٹائم بچ گیا ہے, کہ یہ جو تضاد ہے اس کو آپ کیسے دور کریں گے کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ تو میرے بندوں کو نہیں گمراہ کر سکے گا, اور شیطان نے گمراہ کر کے دکھا دیا, ان معنوں میں گمراہ کر کے دکھا دیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے حکم عزولی کرا دی, اور نتیجے میں پاداش میں سزا بھگتنا پڑی آدم کو, اور جنت سے نکلنا پڑا. اور اس کی سزا آج تک ارب انسان بھگت رہے ہیں. آج جو دنیا میں دکھ ہیں, فساد ہیں, تکلیف ہیں, جنگیں ہیں, اور جو جینیٹیکل ڈیزیز ہیں, وہ ساری کی ساری اس پاداش میں ہیں جس کی وجہ سے آدم نکالے گئے جنت سے, جبکہ اللہ نے کہا تھا تو میرے بندوں کو نہیں بہکا سکتا. تو یہ میرا پہلا سوال ہے جی آپ سے. جی مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں سرمد کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر قرآن پاک کا صحیح طرح سے مطالعہ کیا ہوتا ہے اسلام کا یا قرآن پاک کا, تو قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے صریح وہ چیلنج دیا ہے مشرکین مکہ کو, یہودیوں کو, اس وقت کے ادیبوں کو, شاعروں کو جو عربی زبان لسان جانتے, لغت العربیہ جن کا وہ زبان ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا پہلے سے, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ یہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور کا ہوتا تو ضرور اس میں کنٹراڈکشن یعنی تضادات ہوتے. لیکن یہ تضادات کے متعلق ہمیں نہ تاریخ میں ملتا ہے, نہ احادیث میں ملتا ہے, نہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے, نہ تواتر سے ثابت ہے کہ کسی نے یہ جو تضادات نکال رہا ہے سرمد سے, اسی طرح تضادات جو ہے نا قرآن پاک کے نکالے تھے. اگر بالفرض حقیقتاً یہ تضادات ہوتے جو ابھی سرمد نے پہلا تضاد بیان کیا, یا اس کے علاوہ یہ جو تضاد انہوں نے بیان کیا یہ کتابوں میں ملحدین نے لکھا ہوا ہے, صرف اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا. یہ تضاد سرمد نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا ہے, کتابوں میں لکھ چکا ہے, اور اسلام نے اس کا جواب بھی دیا ہے علماء کرام نے. بہرصورت یہ تضادات اگر واقعی تضادات ہوتے تو یہ مشرکین مکہ یہ تضادات بیان کرتے, کیونکہ ان کا لغت زبان تھی. اگر میں اردو کی کسی فقرے پہ کو کہوں کہ یہ اس میں تضاد ہے, تو اہل زبان جو ہے, اہل لغت جو ہے, وہ سب سے پہلے اس پہ وہ کریں گے نا, اس کی پکڑ جو کریں گے وہ اہل زبان کریں گے. تو سرمد صاحب جو پاکستان کا ہے یا میرے خیال میں یو کے میں ہے, اس کو اپنے زبان پہ تو وہ عبور ہوگا, اردو زبان یا پنجابی زبان. تو عربی میں پہ اس کی عبور نہیں ہے. سب سے پہلے عربی کے لیے سیکھنے کے لیے صرف نحو چاہیے, وہ اس نے سیکھا نہیں, خود اعتراف کیا, نہ اس کو صرف کا پتہ ہے, نہ نحو کا پتہ ہے, نہ ترکیب کا کچھ پتہ ہے, نہ اس کو مفردات کا پتہ ہے. یعنی اگر ان کے جو تضادات بیان کر رہے ہیں اگر واقعی یہ تضادات ہوتے تو اہل لغت عرب یہ بیان کرتے, لیکن چونکہ ہے نہیں, یہ ان کا وہم ہے, وسوسہ ہے, شیطانی وسوسہ. لیکن اس نے تو ڈالا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان بھی وسوسے ڈالتے, انسان بھی. تو انہوں نے وسوسہ تو ڈالا ہوا ہے, اگرچہ یہ تضاد نہیں ہے, یہ ماننے والا تسلیم کرنے والا تضاد نہیں ہے, کیونکہ کم از کم سرمد کے لیے تو جائز نہیں کہ وہ قرآن پاک کے تضادات نکالے. اس کے لیے قطعاً جائز, اہل لغت کے لیے جائز ہے, لیکن 1400 سال تک کسی نے یہ جو جرت نہ کی کہ قرآن پاک کے کنٹراڈکشن یا تضادات نکالتے. اگر نکاح ہوتے تو ضرور اہل عرب جو ہے نکالتے. وہ کہتے رہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے, یہ سحر ہے, یہ جن آ جاتا ہے اس کے اوپر, یہ جنات کا کلام ہے, فلانا فلانا, یہ شاعر ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اس میں تضادات ہے. اللہ نے چیلنج دیا کہ تضادات نکالیں, لیکن انہوں نے تضادات کوئی نکال نہ سکا. ابھی میں جواب دے رہا ہوں, کیونکہ اس نے سوال اٹھایا کہ آدم علیہ السلام
اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرے جو بندے مخلصین، جو میرے مخلصین بندے ہیں ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتے ہو. البتہ جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، جو مثلا مخلص نہیں ہے، جو اللہ مخلصین، وہ سے مراد جو قرآن میں مخلصین ہے اس سے مراد جو ہے پیغمبر ہے، انبیاء کرام ہے. اللہ جل جلالہ جہاں مخلصین کا ذکر کیا ہے وہاں مراد انبیاء کرام ہے. باقی جو انبیاء کرام کے پیروکار ہے وہ بھی مراد ہے. بہر صورت اس نے کہا آدم علیہ السلام کو کس طرح گمراہ کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان پیغمبروں کو یا غیر پیغمبروں کو وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو وسوسہ نہیں ڈال سکتے، آپ بطور امتحان کے اس کو وسوسہ نہیں ڈال سکتے. وسوسہ تو ڈال سکتے تھے. تو آدم علیہ السلام کو کہاں گمراہ کیا؟ وہ آیات دکھایا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے گمراہ کیا ہے. البتہ میں دکھاؤں گا فنسیا ولم نجد له عزما. وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے. بھول جانا یہ فطرتی امر ہے انسان کے لیے، یہ گمراہی نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے. فنسیا ولم نجد له عزما، یہ جو انہوں نے ارادہ کیا تھا آدم علیہ السلام، وہ جو بات جس کا وعدہ کیا تھا وہ بھول گئے. تو بھولنے پہ تو کچھ مواخذہ نہیں ہے، نہ گمراہی ہے. یہ مجھے قرآن پاک سے دکھایا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے گمراہ کیا. گمراہ اس کو کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ چھوڑ کے نا، اللہ کا راستہ چھوڑ کے کفر کے راستے پہ چلا جائے، شیطان کے راستے پہ چلا جائے. ہاں کسی سے کوئی بات بھول جانا یہ گمراہی نہیں. مفتی صاحب 5 منٹ ہو گئے، 1 منٹ میں ریپ اپ کرنا چاہیں تو کریں، آپ کر سکتے ہیں اور لے لیں. بس میں اگر سرمد آئندہ کے لیے کوئی تضاد پیش کرے تو اس کے لیے دلیل بھی پیش کرے. انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے گمراہ کیا، وہ گمراہی کا ثبوت پہلے دے. اگر وہ گمراہی کا ثبوت نہ دے سکے تو یہ تضاد نہیں ہے. آئندہ کے لیے ایسا تضاد جو ہے نا پیش نہ کرے کہ وہ ابھی پیش نہ کر سو. چلیں شکریہ بہت بہت. مفتی صاحب سرمد صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. جی میرا وقت شروع کیجیے گا. مفتی صاحب نے پہلے تو چلے گئے تاریخ میں. دیکھیں تاریخ مسلمانوں نے لکھی ہے، ہمیں کوئی ایسی ہسٹری ملتی نہیں ہے جس میں جو نان مسلمز نے لکھی ہو اور جس میں پروفٹ کے حالات ہوں، صحابہ کے حالات ہوں یا خلفاء راشدین کے حالات ہوں. تو جب آپ نے خود ہی ہسٹری لکھی ہے تو اس ہسٹری میں آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ تو وہی لکھیں گے نا جو ہلکے ہلکے اعتراض ہے وہ لکھیں گے، جو گہرے اعتراض ہے جن کے جواب آپ کے پاس نہیں لکھیں گے. اور دوسری بات علامہ صاحب، آپ یہ چھپا رہے ہیں، یہ باتیں علماء میں بحث میں رہی ہیں. یہ آپ کے جو کلاسیکل علماء ہیں اس پہ بحث کرتے رہے ہیں، اس پہ پھر وہ جبر و قدر پہ گئے ہیں، پھر اس پہ ڈفرینٹ بحثیں ہوئی ہیں کہ پھر یہ کس طرح سے آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عزولی کی. یہاں یہ میرے دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے آدم علیہ السلام، پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے پیارے بندے، میرے خاص بندے، اس سے مراد پروفٹ ہیں اور پروفٹ کے ماننے والے ہیں. تو آدم علیہ السلام تو پروفٹ تھے نا. اب ایک بات غور سے سنیے گا علامہ صاحب، آج کی دنیا میں جو انسان موجود ہیں، جو مومنین موجود ہیں، سو کالڈ مومنین موجود ہیں، ان کے دل میں بھی تو شیطان وسوسہ ہی ڈالتا ہے نا. ان کو جبرن تو نہیں، گن پوائنٹ پر تو نہیں اسے غلط کام کرواتا. جب ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور غور کیجیے گا اس بات پر کہ عام لوگوں نے تو صرف آبا و اجداد سے سنا ہے کہ اللہ ہے، پروفٹ ہیں، صحابہ تھے، جبریل آتے تھے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا. ان کا ایمان تو بہت کمزور ہے. ان کو شیطان کو ان کو جو ہے ان سے غلط کام کروانا تو بڑا آسان ہے. پروفٹ، اور وہ والا پروفٹ جو خدا کو براہ راست دیکھ رہا ہے، خدا تعالیٰ کو براہ راست کہہ رہا ہے کہ اس شجر کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ اس شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان وسوسہ ہی ڈالتا ہے، گن پوائنٹ پہ کسی سے کوئی کام نہیں کرواتا. اور شیطان نے جب وسوسہ ڈالا، یا ابلیس نے جب وسوسہ ڈالا، تو آدم علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. جس لمحے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے وہ شیطان کے قبضے میں تھے. ادروائز کیسے ممکن؟ یعنی قبضے انہی کے وہ مغلوب ہو گئے تھے. جیسے مثال دوں گا میں، آئے دن ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ مولوی صاحبان بچوں سے غلط کاری کرتے پکڑے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے ہم نے مغلوب کر دیا تھا، اس نے وسوسہ ڈالا تھا دل میں، ہم سے بھول ہو گئی. وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندوں کو نہیں بہکا سکو گے، ان سے میری حکم کی خلاف ورزی نہیں کروا سکو گے. یا گمراہی کیا ہے؟ واضح حکم کی خلاف ورزی گمراہی ہے اس لمحے موجود میں یا نہیں ہے. پھر آپ نے کہا یہ تو غلطی تھی، بلکہ یہ تو بھول تھی. علامہ بھائی اگر یہ بھول تھی تو اس کی اتنی بڑی سزا کہ جنت سے نکالے گئے، اتنی بڑی سزا کہ ان کی اولاد آج تک جو ہے وہ طرح طرح کی مصیبتوں جھیل رہی ہے دنیا میں آ کے. غزہ کو دیکھ لیں، بیماریاں دیکھ لیں، جنگیں دیکھ لیں، سیلاب دیکھ لیں، زلزلے دیکھ لیں. وہ آدم کی غلطی جس کی سزا بھگتنی پڑی، آدم کو جنت سے نکلنا پڑا، وہ غلطی تھی، وہ گمراہی تھی. چاہے وہ وقتی تھی، وہ گمراہی تھی. دوسری بات جو تھی آپ نے جو کی کہ وہ بھولنے کا تو میں نے بتا دیا کہ انسان بھی کیا کرتا ہے جب وہ کہتا ہے نا مجھ سے غلطی ہو گئی. مولوی نہیں اکثر کہتے ہیں جب بچے سے مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو، شیطان نے مجھ پہ غلبہ حاصل کر لیا. تو بات یہ ہے کہ واضح طور پر ابلیس نے
وسوسہ ڈالا آدم کے دل میں، اور اس وسوسے کے نتیجے میں آدم نے اللہ تعالیٰ کی واضح حکم کی، اس حکم کی جو براہ راست اللہ ان کو بتا رہا ہے. ہمیں تو اور آپ کو تو پھر بھی ہے نا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے نہیں ہے، جبرائیل ہے نہیں ہے، پروفٹ ہے نہیں ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ براہ راست بتا رہا ہے. تو اس لمحے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور یہ بات کہ وہ بڑی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جنت جیسی جگہ سے نکالے گئے. ان کی اولاد آج تک در بدر ہو رہی ہے. ہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس کی وجہ سے یہ دنیا کا سارا سٹیج سجا، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے. میرے بھائی وہ اتنی بڑی حکم عزولی تھی اللہ کے حکم کی کہ اس کی وجہ سے 1000 میں سے 999 دوزخ میں جا رہے ہیں میرے بھائی. اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں تھی، بھول ہو گئی، کچھ نہیں ہوا، وہ تو غالب نہیں ہوا. تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. جی ایگزیکٹ 5 منٹ پہ سرمد صاحب آپ نے بند کیا ہے. آپ کا کوئی دوسرا اعتراض ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ کیونکہ ایک منٹ میں جواب دوں. جی جی ایک دو منٹ. اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. سلطان جبر کو کہتے ہیں، غلبہ وہ جو جس پہ جبر ہو. پہلے اس کا جواب دو، پھر یہ دوسرا جو اعتراض ہو پھر اٹھائے. اس کا یہ جواب ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر یعنی اس پہ غلبہ اختیار نہیں کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے مثلا گناہ کرائے. وسوسہ کا اس میں یہ نہیں کہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے، یہ کہ جبر نہیں کر سکتا اس پہ، شیطان کو جبر حاصل نہیں. سلطان کا مطلب جبر ہے. عربی کا جس نے پڑھا ہو یا لغت میں سے کسی کتاب میں سے دیکھ لے، لسان العرب میں سے، سلطان غلبے کو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے پکڑ کے کوئی گناہ کرائے. دوسرا یہ کہ میں نے بتایا کہ وسوسہ ڈالنا یہ اس کے خلاف نہیں یہ آیات کہ وسوسہ نہ ڈال سکے. وسوسہ کے لیے اس کو اختیار ہے شیطان کو کہ پیغمبروں کو وسوسہ ڈالے، غیر پیغمبروں کو وسوسہ ڈالے، لیکن غلبہ جبر کا اختیار نہیں کہ وہ گناہ کی طرف لے جائے. ابھی آدم علیہ السلام کو گناہ کی طرف نہیں لے گیا، تو اتنا ہوا کہ آدم علیہ السلام اللہ جل جلالہ کا وہ حکم بھول گیا. یہ تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے بھولنا. لیکن جس نے کہا پھر آدم علیہ السلام کو سزا کیوں دی گئی، کس نے کہا ہے؟ وہ جو آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل دو. سرمد آئندہ کے لیے ایسے بات نہ کرو. سزا کہاں لکھا ہے اللہ نے کہ یہ میں نے سزا دی ہے؟ یہ تو آپ اپنی طرف سے قیاس کرتے ہو نا، قیاس نہ کرے، صریح دلیل دے. یہ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا کے لیے خلیفہ فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. یہ جنت کے لیے تو انسان بنا نہیں تھا کہ سزا بطور سزا کے نکال دیے. جب اللہ تعالیٰ نے بطور خلیفہ اس کو بنایا تھا تو کچھ عرصے کے لیے ٹریننگ کے لیے جنت میں رکھا. اس کے بعد یہ کہا لکھا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ بطور سزا دنیا میں آیا ہے، بطور آزمائش تو آیا ہے، بطور امتحان تو آیا ہے، بطور اس کے کہ وہ معرفت حاصل کرے اللہ جل جلالہ. کائنات کے جو کائنات کا جو وجود ہے، جو نظام ہے، اس میں انسان سوچ کرے، فکر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. اس کے لیے دنیا میں آیا ہے. یہ بطور سزا تو دنیا میں آیا نہیں. نہ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ میں نے جنت کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا لیکن انہوں نے یہ غلطی کی تو اس لیے میں نے دنیا. اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا کہ میں نے دنیا کے لیے پیدا کیا تھا لیکن کچھ عرصے مہمان رکھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دوسری آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام، میں نے کہا کہ آیت کے خلاف آدم علیہ السلام نے نہیں کیا ہے کہ شیطان کو اتنا جبر ہو کہ گناہ کروایا آدم علیہ السلام. ہاں کہ آدم علیہ السلام پہ تنبیہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ بڑے لوگوں کے جو اللہ کے قریب ہے ان کا نسیان بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. میرے اور تیرے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. جس طرح آپ کا کسی پہ اعتماد ہونا، جس بندے پہ اعتماد ہو اس کی تھوڑی سی لغزش جو ہے نا آپ کو قبول نہیں ہوتی. اسی طرح بڑے لوگ جو انبیاء کرام ہے ان کے چھوٹے سے لغزش، یعنی یہ لغزش کہ وہ بھول گیا، یہ بھی اللہ جل جلالہ کو پسند نہیں تھا. ہم پہ نسیان پہ کوئی پکڑ ہو سکتا ہے؟ نہیں، نسیان پہ کوئی پکڑ نہیں. آدم علیہ السلام کو تنبیہ کی آئندہ کے لیے میرا جو حکم ہو اس کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں. اگرچہ قرآن میں یہ ہے کہ بھولنے پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی میں نے کہا کہ بڑے لوگ جو اللہ کے بہت قریب ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ان پہ تنبیہ ہوا ہے. آپ مجھے یہ دکھا دیں کہ آدم علیہ السلام جنت کے لیے پیدا ہوئے تھے، بطور سزا کے دنیا میں آئے، یہ قرآن سے دکھائے. دوسرا آپ دکھائے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کبیرہ کیا. اگر شیطان کا اس پہ غلبہ ہوا تو کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے، کبیرہ گناہ جس پہ مواخذہ ہو. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فنسیہ ولم نجد لہ عزما. یہ آیت آپ نے قرآن میں بھی نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کا جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں سے اس معاملے میں مضبوط عزم نہ پایا. یعنی وہ بھول گئے. اگر وہ عزم وسوسہ شیطان نہ ڈالتے تو نہ بھولتے. وہ بھولنا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا ایک جو رخ ہے وہ نہ دیکھے، پورا قرآن پاک دیکھو.
سیاق و سباق دیکھو آئندہ کے لیے. یہ بات ختم ہوئی, اس کا میں نے جواب دیا. کوئی اور تضاد دکھا دے. ہاں آپ مستشرقین سے دکھا دیں, مستشرقین میں 1400 سال پہلے مستشرقین یا عربوں میں سے کسی نے یہ اعتراض اٹھایا ہو, آپ کے علاوہ کسی عرب نے, اہل زبان نے یہ اعتراض اٹھایا ہو کہ یہاں پہ کنٹراڈکشن ہے. یہ جو ابھی آپ نے اعتراض اٹھایا, یہ کسی عربی اہل زبان سے, اہل لغت سے مجھے دکھائے. اگر نہ دکھا سکے تو آپ اپنے وسوسے کیوں بیان کرتے؟ کوئی مضبوط تضاد تو دکھا دیں, اس کا جواب نہ دے سکے. جی یہ تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور سراسر مسئلہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیں, یہ وسوسہ جو ہے نا غائب ہو جائے گا. یہ تو اس طرح وسوسہ ہے. کوئی مضبوط سر ہو گیا جی 5 منٹ 22 سیکنڈ ہو گئے. اور سر آپ سربت صاحب مطلب اگر شیطان بہکاتا یا نہ بہکاتا, اٹ واز اے پلان آف دی گاڈ کہ انہیں فائنلی زمین پہ بھیجنا تھا. سر صاحب دوسرا اعتراض کریں گے یا اسی کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں اسی کنٹینیوشن میں چلیں گے, اسی کنٹینیوشن میں فی الحال چلیں گے. میرے محترم دوست نے پہلی بات تو یہ کہی کہ جو لفظ ہے سلطان آیا ہے کہ وہ میرے بندوں پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور انہوں نے ایک اور بات کہی کہ سلطان کا مطلب جبر بھی ہے, جبر. تو اس کا مطلب مولانا صاحب جو میں دیکھیں کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ نے ایک اور پنڈورا بکس کھول دیا. آپ نے گویا یہ کہہ دیا کہ شیطان جو ہے, ابلیس جو ہے, اللہ کے پیارے بندوں پہ سلطان حاصل نہیں کرے گا لیکن دوسرے بندوں پہ کر لے گا, یعنی کفار جو ہے ان پہ کر لے گا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ کہ مومنین پہ, پروفٹ پہ. میرے ٹائم میں نہیں, ارے نہیں سر مطلب کیونکہ آپ نے سوالن بات کی اس لیے جواب نہیں. دیکھیں بولنے دیں کامران بھائی, سوال جو اٹھیں گے, انہوں نے بھی کئی سوال اٹھائے. انہوں نے نہیں سوال اٹھائے, جی جی انہوں نے کئی سوال اٹھائے. میں بولا جب انہوں نے کہا یہ دکھاؤ, آپ بات کیجیے. نہیں وہ مفتی صاحب بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں. سر بس آپ بات کیجیے. دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے ایٹیکیٹ آنے چاہیے, دوسرے کے ٹائم میں نہیں بولنا چاہیے. مولانا صاحب اب سنیں پھر سے میرے 5 منٹ اسٹارٹ کریں. انہوں نے کہا سلطان کا مطلب ہے جبر نہیں کر سکے گا ابلیس میرے خاص بندوں پر. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو خاص بندے اللہ کے نہیں ہیں, جو برے لوگ ہیں, ان پر وہ جبر کر لے گا. اور اگر عام لوگوں پہ یا کفار پر یا غیر مومنین پر ابلیس جبر کر کے برا کروا رہا ہے, گن پوائنٹ پہ کروا رہا ہے, تو پھر ان کا کیا قصور؟ یہ تو ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا انہوں نے. پھر سے سنیں میری لاجک, میں لاجیکل بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا سلطان کا مطلب ہے جبر. میرے دوست, اگر وہ شیطان جبر سے لوگوں سے گناہ بھی کرواتا ہے تو پھر اگر مثال دیتا ہوں میں, اگر کوئی گن پوائنٹ پر مولانا صاحب کو خدا نہ خواستہ ایسے صورتحال پیش آئے, گن پوائنٹ پہ کہے کہ کال کر کے یہ بات فلانے سے کہو, تو یہ ہو سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور جبر کے تحت کہہ بھی دیں. جبر میں پھر وہ آپ مجرم نہیں ہیں, آپ گناہ گار نہیں ہیں, جو جبر کر رہا ہے وہ گناہ گار ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کے پیارے بندوں کو پہ جبر وہ نہیں کر پائے گا, دوسروں پہ کر پائے گا, آپ نے ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا. پھر تو جتنے غیر مومنین ہیں, جتنے جو اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں, وہ جو بھی غلطیاں کر رہے ہیں گویا ان پر شیطان کا جبر ہے تو وہ تو مجرم نہ ہوئے. پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ نے سزا کے طور پہ نہیں نکالا. میرے پیارے دوست مفتی صاحب, اگر آپ کو جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جامعہ سے نکال دیا جائے تو کیا یہ سزا نہیں ہے؟ اگر یہ سزا نہیں ہے, جنت جیسی جگہ سے کسی کو نکالا جائے, اور کس وقت نکالا جائے؟ جب ان کو کہا جائے یہ شجر ممنوع تم نے نہیں کھانا اور وہ کھا لیں, اس کے بعد ان کے اچھائی برائی ان پہ ظاہر ہو جائے, وہ پتوں سے اپنے جسم چھپانے لگیں, اور اللہ اس واقعے کے بعد کہے کہ جاؤ چلے جاؤ اور جنت سے نکال دے, تو یہ سزا ہی ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سزا نہیں ہے. اور میں نے کہا اچھا ایک اور انہوں نے بات کہی, انہوں نے ایک اور دیکھیں نا, وہی میں پھر سے کہوں گا, بڑا کسی نے صحیح کہا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. انہوں نے ایک اور کنٹرڈکشن خود پیدا کر دی. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا پلان تھا. واہ واہ واہ, اللہ کا پلان تھا زمین میں خلیفہ بنائے گا, رکھا اس کو جنت میں اس کو کہا یہ پھل نہیں کھانا, اس نے وہ پھل کھایا, شیطان سے ڈائلاگ ہوا. تو یہ تو سارا اس کا مطلب ڈرامہ کیا نا اللہ نے. ڈرامے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھا زمین پہ بھیجتا ان کو امتحان کے لیے. تو یہ ڈرامہ کرنا کہ گویا شیطان کا اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا, ان کو بہکا دینا, یہ تو سارا ڈرامہ ہوا نا. اور اگر اللہ کا پلان تھا تو میں یہاں پہ مفتی صاحب ایک آپ سے سوال تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرواتا ہوں. آپ کی بات ان معنوں میں اگر درست ہے کہ سارے پھر اللہ کا پلان ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے. میں آپ سے مفتی صاحب ایک سوال کرتا ہوں, تھاٹ ایکسپیریمنٹ. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ آج رات جو مباشرت فرمائیں گے اپنی بیگم سے, اس سے 10 بچے پیدا ہوں گے, تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے, اور 9 بچے اپنی غلطی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھیں گے, آپ کی بات نہیں مانیں گے, اور کروڑوں سال تڑپ کے گزاریں گے, انتہائی اذیت ناک گزاریں گے زندگی, اور ایک اچھی زندگی گزارے گا, آپ کے علم میں ہو یہ بات, تو کیا پھر بھی آپ وہ 10 بچے پیدا کریں گے؟ اگر اللہ کا یہ پلان, اگر آپ کہیں اللہ کا پلان تھا, پھر تو اللہ ظالم ہوا کہ اس کو پتا ہے جو میں کام کرنے جا رہا ہوں, آدم بنا رہا ہوں, 1000 میں سے 999 دوزخ میں جانے, تو پھر یہ کام کر ہی کیوں رہا ہے؟ تو آپ تو, اور اگر یہ سارا پلان کا حصہ ہے
تو پھر سزا کس بات کی؟ دیکھیں میں اس کی ایک بات کرتا ہوں، اس کے بارے میں نے کچھ لکھا بھی تھا کہ پہلے تو اس نے ارادہ کیا میں زمین میں خلیفہ بنانا والا ہوں، پھر ابلیس کے ذریعے وسوسہ ڈلوایا، پھر وسوسے کے نتیجے میں جو اس سے غلطی ہوئی اس کے نتیجے میں جنت سے نکالا، پھر دنیا میں بھیجا۔ اگر یہ سارا اللہ کا پلان ہے تو پھر انسانوں کا کیا قصور ہے؟ اور میرے سوال کا جواب، تھاٹ ایکسپیریمنٹ کا جواب دیجیے گا کہ آخری اس کو سوال کو ریپیٹ کر لوں کہ کیسا اللہ کا پلان ہے؟ کہ آپ ایسا پلان بنائیں گے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ نتائج اتنے برے نکلنے کے 1000 میں سے 999 دوزخ میں جانے یا کروڑوں سال اذیت میں رہنے؟ جی آخر میں کیا کہا اس نے؟ تھاٹ ایکسپیریمنٹ۔ اگر آپ نے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں سر، اگر آپ نے یہ بات آخری سمجھی ہے تو آپ فرمائیے گا کہ آپ نے سمجھ لی ہے یہ بات کہ اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ جس رات وہ حق زوجیت ادا کر رہا ہے اور اس کو یہ بالکل 100% یقین ہو کہ اس کے 10 بچوں میں سے 9 بچے جو ہیں وہ بہت قسم و پرسی میں بری حالت میں زندگی گزاریں گے اور ایک بچہ شاید بہتر زندگی گزارے گا، تو کیا اگر اس کو یہ بات پتا ہو تو کیا وہ مباشرت کرے گا کوئی بھی شخص؟ تو یہ سوال ہے، آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام کریں گے جس کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلے؟ اگر یہ اللہ کا پلان ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا پلان اللہ نے بنایا کیوں؟ یہ سوال تھا ان کا۔ اچھا، جس کی یہ تو کوئی سوال نہ رہا، مطلب ہے کہ کوئی کسی کے معاشی مسائل ہو وہ مجامعت نہیں کرتا ہے۔ یہاں تو پاکستان میں جتنے غریب ہے صبح اور شام مجامعت بھی کرتے، بچے پیدا کرتے، اس کا غلط وسوسہ ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی تضاد پیش کرنا چاہے تو دلیل کے ساتھ پیش کرے۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ قرآن سے دکھایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ مجھے دنیا میں بطور امتحان زمین کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے دلیل دی قرآن سے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زمین کے لیے پیدا کیا، قرآن سے دلیل دی۔ اس نے کون سی دلیل دی کہ نہ یہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ اس نے کوئی دلیل دی؟ لکھتے کامران صاحب مجھے اس کا دلیل دے کہ انسان دنیا، میں نے دلیل دی زمین والی، جاعل فی الارض خلیفہ، اس نے کون سی دلیل دی؟ اپنے وسوسے سے بتایا کہ جنت سے کیوں پیر نکالا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ امتحان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ آپ کسی کو مہمان رکھتے، مہمان نوازی کر لیتے ہو، یا کوئی افسر جوان کو کسی مشن پہ جانا، وہ کہتا ہے کہ کسی مشن پہ چلا جائے، اس سے پہلے اچھا کھانا دے، اچھی جگہ رکھ لے ان کی ٹریننگ کے لیے، تو اس میں کیا اعتراض کی بات ہوئی؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہاں دکھایا ان کو جنت کے مزے دکھائے کہ اگر آپ امتحان میں پاس ہوئے تو یہی جگہ ہے آپ کا، یعنی مشاہدہ کرایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا مشاہدہ کروایا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس میں وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہ اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، تو سزا کے لیے کوئی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو سزا دے رہا ہوں؟ امتحان کے لیے تو قرآن میں ہے۔ مجھے آپ وسوسے جو ہے نا، وسوسے وہمیات وہ پیش نہ کریں نا، یہ تو آپ کے لوگ بھی سنتے ہیں، ہماری بھی۔ آپ جو بات کرتے ہو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ قرآن کی دلیل پیش کرو۔ آپ قرآن پہ اعتراضات اٹھا رہے تو قرآن ساتھ ساتھ پڑھو نا، کوئی آیت تو پڑھو۔ آپ نے صرف یہ اعتراض اٹھایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے کیوں دنیا کی طرف منتقل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ جنت کے لیے بنایا نہیں گیا تھا بلکہ امتحان کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ سب سے پہلے ٹریننگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا۔ ایک اور اس نے اعتراض کیا تھا میرے خیال میں، ایک منٹ اس نے اعتراض کیا سلطان پہ اس نے وہ اعتراض اٹھایا۔ تو آپ عربی لغت اگر نہیں جانتے تو کوئی دیکھ لینا، گوگل کر لے کہ سلطان کا کیا مطلب ہے۔ سلطان کا مطلب ہے حکومت، غلبہ۔ تو غلبے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، جو میں نے جنت کے لیے بنایا ہے، اس میں صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے، تمام بندے جو میرے بندے ہیں، جو میں نے جنت کے لیے بنایا ہے، جو میرے پیروکار ہیں، میرے بندوں سے مراد جو میرے ماننے والے ہیں، ان پہ آپ کا جو وسوسہ ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے جو میرے بندے نہیں ہے، جو آپ کے پیروکار ہے، وہ آپ کا جو وسوسہ ڈالتے ہیں وہ اس کا اثر لے گا، بس یہ مطلب ہے اس کا سلطان۔ یعنی آپ کا جو وسوسہ ہے، میرے بندے جو ہے آپ کے وسوسے کا کوئی اثر نہیں لے گا، اور جو میرے بندے نہیں ہے، شیطان کے بندے ہیں، وہ تو آپ کے پیروکار ہے، آپ نے وسوسہ ڈالا تو کیا ہوا؟ تو آپ کے پیچھے چل پڑے، تو اس کو سلطان کہتے ہیں۔ یہ جو اثر لینا ہے، وسوسے کا اثر لینا، اس کو ہاں آپ نے اعتراض کیا کہ یہ اثر جو ہے نا آدم علیہ السلام نے کیوں لیا، وہ دکھا دیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وسوسے کی وجہ سے گناہ کیا ہے، انکار کیا۔ بھول جانا گناہ نہیں ہے، یاد رکھو، وہ میں نے قرآن سے دکھایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، وہ تو مانتے فنسیا ولم نجد، بتایا کہ نہیں قبران سے، آدم علیہ السلام بھول گئے، وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دنیا کو بھیجا اسی وجہ سے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب تک رکھا جنت میں رکھا، باقی آزمائش کے لیے پیدا کیا، دنیا بھیج دیا، تو آپ کو اللہ پہ کیا اعتراض ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکمت میں کیوں وہ انگلی کرا رہے ہو؟ آخری عمر ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔
सरमत साहब हाँ, ये आखिरी सवाल ये है कि अहले लुगत से या अरबों से जो गुजर चुके पहले, जिन्होंने कुरान का मुकाबला करना चाहा लेकिन न कर सके, वहां से दिखाओ ये कंट्राडिक्शन उसने निकाली हो। आपके अलावा कोई अरब तो होंगे ना, आप तो अरब नहीं है ना। आप अंग्रेजी में अगर कोई तजाद निकाले तो हम ऑब्जेक्शन नहीं करते, पंजाबी शेर में अगर आप कोई कंट्राडिक्शन, आप अरबी पे क्यों एतराज करते हैं? आपको अरबी आती है, इसका भी जवाब दें। आपको अरबी आती है तो ये पता नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया या भूल गए, तो क्यों आप ये एतराज उठा रहे? ये तो लाइल्मी है, ये तो आप कुरान पाक से लाइल्मी। मैंने पहले कहा अगर कुरान पाक आप दकीक यानी पूरी तवज्जो होकर पढ़ो तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ये कतई नहीं बन सकती, ये किसी ने नहीं कहा। आगे 5 मिनट हो गए, जवाब दो जी, जवाब नहीं सर 5 मिनट हो गए, कुरान से जवाब दे मुझे। अब उनके वक्त की मेरे टाइम में नहीं, कमरान भाई, नहीं आपके टाइम पे नहीं बोल ये रहे हो। हर मुसलमान का वतीरा है कि वो फ्लो को तोड़ता है। टाइम ना लगाए, एक बात कमरान से टाइम ना लगाए, लेकिन मैंने जो सवालात उठाए हैं मेरा हक बनता है आप उसको पाबंद करें कि मेरे सवालात के जवाबात दे, लेकिन कुरान से दे। जो भी ये इतराज करे कुरान की आयत उसके साथ पढ़े, अरबी में पढ़े। आपका टाइम शुरू नहीं किया, चले जा रहे हैं, टाइम पूरा नहीं, आपका पूरा नहीं, टाइम सरमत का टाइम शो आपको किसी नहीं देखे तो आपका टाइम शुरू नहीं है। सरमत से टाइम शुरू नहीं है, मैंने कहा कि टाइम शुरू न करे सरमत का टाइम नहीं शुरू, आपका टाइम शुरू हो जाए बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने मॉडरेटर से बात करनी है, वो तुम्हें मेरा हक बनता है। मॉडरेटर साहब आप ये मुनाजिर को पाबंद करे कि वो अहमियत बयान न करे। जिस तरह मैं कुरान पढ़ता हूँ ये कुरान पढ़े, हर दलील पे ये कुरान पेश कर। इधर एक सेकंड, आई टेक इट अप। देखिए मुफ्ती साहब, आपकी ये सरमत साहब भाई आपका वक्त शुरू नहीं हुआ, ना ही मैं कोई इसमें अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं आपको प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। मुफ्ती भाई गुलाम फरीद साहब, अब तक मैं जितने भी इनके साथ या बाकी जितने भी अफराद के साथ एज मॉडरेटर रहा हूं, पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि आप स्क्रीन शेयर करेंगे ताकि आपको बता सकें कि मैं इस चीज को रेफरेंस बना रहा हूं, क्योंकि आपके साथ इस तरह की कोई चीज तय नहीं हुई। वरना मैं हैरान हो रहा हूं कि सरमत साहब अभी तक स्क्रीन शेयर करते हैं और कुरानी आयात की स्क्रीन शेयर करते हैं, और अभी इस टॉपिक के ऊपर तो हमने 3-4 पॉडकास्ट पहले कर ली हुई है। तो ये मैं ओवर करता हूं सरमत साहब की तरफ, वो जैसे बेहतर समझे। मैं उन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकता, जैसे मैं आपको डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सरमत साहब अच्छा बात सुनो, कमरान से बात कर रहा हूँ। सरमत साहब नाराज ना हो, आपका काम कमरान साहब ये है, आप इसलिए सिर्फ टाइम के लिए, टाइम कीपर तो वो सरमत साहब बन सकता है भाई, आप इसलिए बने हो कि मौजू के मुताबिक बात हो। अभी ये मौजू के मुताबिक बात है कि अगर ये कोई एतराज उठाए तो उसके साथ दलील भी पेश करे, अपनी वो अहमियत क्यों पेश कर रहा है, इस पे आप इसको पाबंद कर दे। मुझे भी, मैं कुरान पाक की आयत पेश न करूं, अगर गलत आयत पढ़ा तो आप दिखा दे, मैं दिखा दूंगा। सरमत को पता है जितना आयत मैंने पढ़ा ये कुरान में मौजूद है, सरमत को ये पता है, इसलिए इसने एतराज नहीं उठाया। मैं एतराज इसलिए उठा रहा हूँ कि ये कुरान में न कुरान पढ़ता है न कोई दलील देता है। कुरान पढ़ो सरमत साहब, वो जानते हैं। आप सरमत साहब अगर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो करें, नहीं पढ़े शेयर न करें। कुरान पाक हाँ सबको पता है कि झूठ को कोई नहीं बोलता है, सिर्फ कुरान पाक की आयत पढ़े या तर्जुमा पढ़े। कमरान भाई आखिरी वार्निंग, 15 मिनट हो गए मुझे खामोशी इख्तियार किए हुए, मैं मौलवी साहब का माइक बंद कर दूंगा अगर ये एटिकेट के खिलाफ चलते रहेंगे। चले सर, अभी आपकी बात जायज है, अब हम बोल लिया उन्होंने, अब नहीं वो बोलेंगे। अब आपका वक्त है, अब आपने मुझे कम से कम 5-6 मिनट देने हैं। नहीं, आपके पास 7 मिनट है, क्योंकि वो 7 मिनट बोले हैं। 7 मिनट्स स्टार्ट। इन्होंने मुझसे कहा कि सुल्तान का तुम्हें मतलब नहीं आता। वो भाई आप जो है ना घबरा गए हैं, आप हड़बड़ा गए हैं। मैंने खुद कहा कि सुल्तान का मतलब है जबर, और मैंने उसको बाकायदा बयान किया कि अगर आम बंदों पे इब्लीस सुल्तान हासिल कर लेता है, जबर के जरिए उनसे गुनाह करवाता है, तो फिर तो आम बंदों का कसूर ही नहीं हुआ। आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कमरान भाई इनको भी पाबंद करें। मैंने ये सवाल बिल्कुल उठाया, मैंने कहा आपने अगर इस लफ्ज़ से जो सुल्तान का निकाला मैं बिल्कुल मानता हूँ। मेरे भाई मैंने 60 साल कुरान पढ़ा है, मैं उस पर भी आऊँगा, अरबी पे भी। 1 मिनट के लिए पहली बात, मैंने जो सवाल उठाए आपने कतई उसको एड्रेस नहीं किया, बल्कि उसे उल्टा मफहूम निकाला। मैंने लफ्ज़ सुल्तान को एड्रेस किया और उसके ऊपर मैंने जब यही कहा था कि एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आपने जबर का जो माने निकाल दिए, फिर तो आम लोग तो बेगुनाह हो गए, क्योंकि अगर वो गन पॉइंट पे करवाता है आम लोगों से गुनाह, सुल्तान वो बनता है इब्लीस गैर मोमिनों के लिए, तो फिर उन बेचारों को क्या कसूर है? फिर तो ऐसे ही जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आप गन पट्टी पे रख के गलत काम करवा ले, आपको थोड़ी गवर्नमेंट सजा देगी। सुल्तान का मैंने किया था एड्रेस, आप उसको समझे नहीं। मैंने थॉट एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, आपने खुद कहा कि अल्लाह का प्लान है, सारा कुछ अल्लाह का प्लान है, ठीक है ना? आपने खुद कहा अल्लाह का प्लान है। अगर ये अल्लाह का प्लान है, प्लान का मतलब क्या होता है? उसको इल्म भी है और उसको ये उसके मामलात उसके प्लान के मुताबिक भी चल रहे हैं। अगर प्लान के मुताबिक चल रहे हैं तो फिर 1000 में से 999 दोज़ख में क्यों जा रहे हैं? अगर उसको पता था कि इस प्लान का ये नतीजा निकलने वाला है, उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था चले आप नहीं कहता, मैं कोई शख्स सुनने वाले सुने। अगर एक शख्स को पता हो कि जो मैं आज रात इंटरकोर्स अपनी बेगम से करने जा रहा हूँ 10 बच्चे पैदा होंगे, ऐसा यकीन हो जैसे वो देख रहा है, अपनी आंखों के आगे देख रहा है कि 9 बच्चे करोड़ों साल तड़प तड़प के गुजारेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा, तो ऐसे प्लान पे कोई अमल करेगा जी अकल? इसका कोई जवाब नहीं दिया। इनका अल्लाह ताला, ये तो कहते हैं वो अलीम और हकीम है,
اور اس علیم و حکیم نے ایسا پلان بنایا کہ میرا یہ سارا پلان ہے اللہ کا. اگر یہ پلان ہے تو ایسا پلان کیوں بنایا؟ پھر اگر یہ سارا پلان تھا اور اللہ سارا جانتا تھا تو پھر یہ سارا ڈرامے کی ضرورت کیا تھی کہ ابلیس کے ذریعے ڈائلاگ کروانا کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، پھر اسے جنت میں رکھنا، پھر جنت سے نکالنا. ٹھیک ہے نا، یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگلی بات، ہاں ایک بات انہوں نے کی بار بار عربک پہ کہ کیا مجھے عربک گرامر آتی ہے. مولوی صاحب سنیے گا، اس کا بھی جواب دیجیے گا. کیا قرآن یونیورسل پیغام ہے آخری یا نہیں ہے؟ اگر یہ یونیورسل آخری پیغام ہے خدا کا آپ کے عقیدے کے مطابق، تو کیا یہ نان عرب کے لیے نہیں ہے؟ یہ کیسا یونیورسل پیغام ہے جو صرف عربیوں کے لیے ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر مجھے شوق ہے کہ میں دنیا کے تمام مذاہب اور تمام فلسفیز کو سمجھوں، مثال کے طور پہ آپ ہندوازم کو نہیں کہتے ہیں غلط ہے. کیا آپ نے مولوی صاحب آپ نے سنسکرت پڑھ کے نتیجہ نکالا ہے کہ ہندوازم غلط ہے؟ آپ کہتے ہیں بدھزم غلط ہے. کیا آپ نے نیپالی پڑھ کے نتیجہ نکالا ہے کہ بدھزم غلط ہے؟ آپ کہتے ہیں ڈاؤزم غلط ہے. کیا آپ نے چائنیز پڑھ کے نتیجہ نکالا ہے کہ ڈاؤزم غلط ہے؟ میرے بھائی ایک انسان کتنی زبانیں سیکھے گا؟ یہ کیسا یونیورسل پیغام ہے کہ ایک زبان میں ہے اور زبان بھی ایسی جو ٹرانسلیشن سے سمجھ نہیں آ سکتی. اور بھائی اگر ایک انسان ٹرانسلیشن سے سمجھ ہی نہیں سکتا، قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا آپ کے مطابق، جب تک قرآن کو نہ پڑھے عربی میں، تو یہ یونیورسل پیغام تو ہوا نا، یہ تو لمیٹڈ پیغام ہو گیا. اور پھر تو یہ تو خدا کی طرفداری بھی ہو گئی کہ ایک قوم کے لیے جو ہے ان کی مادری زبان میں کر دیا. دیکھیں اگر یہ یونیورسل پیغام ہے اس کو ہر زبان میں ہونا چاہیے تھا، یا پھر خدا اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ایک ہی زبان رکھتا کائنات میں تاکہ یہ مسئلہ ہی پیش نہ آتا. آپ کو نا یہ زبان کی جھونپڑی میں پناہ نہ لینی پڑتی، فرار کا راستہ نہ لینا پڑتا. ہم نے یہی دیکھا ہے جب بھی لاجک ان کی فیل ہو جائے کسی بات کو، یہ تو میرے سوالوں کو سمجھ تک نہیں رہے. یہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ان کا آئی کیو لیول کو بھی ٹیسٹ کروانا پڑے گا ان کو کہ یہ میرے سوال تک نہیں سمجھ رہے. یہ صرف اور صرف زبان عربی، زبان عربی. بھئی کیسا یونیورسل پیغام ہے جو عربی کے بغیر نہیں آ سکتا؟ پھر یہ بار بار کہتے ہیں وسوسہ ڈالا، بھول ہو گئی. اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں مولوی صاحب، جب مولوی پکڑے جاتے ہیں اپنے مدرسوں میں بچوں سے غلط کاری کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا، ہم سے بھول ہو گئی. بھئی یہی وہ بھی کہتے ہیں. تو شیطان کا وسوسہ ڈالنا اور انسان کو اس پر عمل کر جانا یہی غلط ہے. اور اسی کا چیلنج دیا تھا شیطان نے، ابلیس نے، اور اس چیلنج میں ابلیس کامیاب ہو گیا اور آپ کا سو کالڈ اللہ فیل ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا تو ایسا نہیں کر سکے. ایک بات اور، پھر ایک اور بات، ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. اب آپ دیکھیں، جب حدیث یہ کہتی ہے کہ 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے، کہتی ہے حدیث یا نہیں کہتی؟ کہیں گے تو میں دکھا دوں گا. میں نے پریزنٹیشن آج اس لیے نہیں کھولی کہ آج میں کسی رجوان سے بات نہیں کر رہا یا کسی ایسے ویسے مسنتر صاحب سے بات نہیں کر رہا. میں آج ایک مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی آیا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا جانتے ہیں. تو میرا پھر سے سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ جو ہے شیطان اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے 1000 میں سے 999 بندوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے کامیاب ہو گیا، اکیلا ابلیس. اور جبکہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے اور پھر بھی 1000 میں سے ایک جنتی ہو سکا. تو جیتا کون؟ چیلنج کون جیتا؟ تو یہ دو باتیں ہو گئی. پھر ایسا کرتا ہوں میں اب دوسرا سوال بھی رکھ ہی دیتا ہوں پھر تاکہ اس کا جواب دیں اور اگلے سوال پہ جاتے ہیں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم پورا ہے. 7 منٹ تھا آپ کا. 7 منٹ ہو گئے آپ کے. نہیں 5 منٹ 54 سیکنڈ ہوا. 1 منٹ ہے آپ کے پاس. میں جلدی سے اگلا سوال رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ کریں. رکھیں. اگلا سوال میرا کامران بھائی یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مفتی صاحب نے پچھلے دنوں ہمارے کھوکر بھائی سے، انجم کھوکر بھائی سے ایک اسی طرح مناظرہ کیا. اس میں مفتی صاحب نے ایک بات مانی، تسلیم کی کہ قرآن کی مختلف علماء کے نزدیک 500 سے لے کر 5 آیات، یعنی جو کلاسیکل اسکالر تھے ان کے ہاں 500 آیات ناسخ و منسوخ تھیں. شاہ ولی اللہ نے ان کو اسکویز کر کے 5 میں کنورٹ کر دیا. اور جب ان سے بار بار انجم صاحب نے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں ناسخ و منسوخ کون سی، یہ ابھی بھی کنفیوز ہے کہ کون سی ہیں کون سی نہیں ہیں. اگر 1400 سال میں یہ کلیئر ہی نہیں ہوا کہ ناسخ کون سی ہے اور منسوخ کون سی ہے، تو پھر تو یہ لا ریب فیہ کیسے رہا؟ یہ تو ڈاؤٹ فل ہو گیا. یعنی آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کی کون سی آیت ناسخ ہے، اور آپ کو نہیں 1400 سال میں مسلمان یہ اچھا اول تو خدا نے خود اس کی کیٹیگرائزیشن نہیں کی کہ یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے، اور 1400 سال میں علماء نہیں کر سکے، اور پھر دعویٰ لا ریب فیہ. جی میں ابھی آپ کے لیے ریسیٹ ویٹ کر رہا ہوں میں آپ کا. بولیے، جب آپ کہیں گے میں تب ٹائم سٹارٹ کروں گا. کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ شروع کریں کامران صاحب. 1 منٹ شروع نہ کریں کامران صاحب، آپ سے بات کرنی 1 منٹ آپ سے بات کرنی صرف. آپ کریں سر کریں. کامران سے میں نے کہا آپ نے کہا میں کوشش کروں گا کہ موضوع کے مطابق بات ہو. تو موضوع کے مطابق اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ موضوع کے مطابق بات تھی کہ 1000 میں سے 900 جہنم میں جائیں گے اور جو 100 ہے وہ جنت میں جائیں گے. یہ موضوع تھا. ابھی جو انجم کھوکر کے ساتھ میرا مناظرہ ہو چکا ہے وہ ناسخ منسوخ پہ، یہ ہمارا موضوع تھا کہ یہ بات لے کے آئے. اچھا یہ دیکھو میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں سر، مسئلہ
میں آپ سے بعد میں بات شروع کر جوابات دوں گا, تمام سوالوں کو جوابات دوں گا, لیکن یہ موضوع کے مطابق بات نہیں. موضوع یہ چل رہا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام میرے جو بندے ہیں اس پہ شیطان کا سلطان نہیں چلے گا, غلبہ نہیں چلے گا. تو میں نے بتایا کہ غلبہ سے مراد وہ حکومت نہیں, لفظی معنی تو حکومت ہے, لیکن مفسرین نے یہاں گناہ کا وسوسے کا جو اثر ہے وہ مانا لیا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ کہ آپ کے وسوسے کا اثر نہیں لیں گے, یہ مطلب ہے, بتا دیا. یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے بطور سزا نکلے. اس کے لیے اس نے دلیل دی نمبر 1. پھر اس نے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی, جنت کے لیے پیدا ہوئے تھے. اس پہ انہوں نے دلیل دی. میں نے بار بار کہا کہ ان سے پوچھ لے کہ اگر یہ دلیل نہیں تو اس نے اعتراض کیوں اٹھایا. یہ جو ابھی جتنی باتیں کی وہ کہ ایک اس نے کہا کہ جو مدرسوں میں گناہ کر لیتے ہیں, یہ موضوع کے مطابق اس نے بات کی. یہ جو مرتدین ہے, یہ جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں باہر ملک میں, یہ جو بڑے بڑے یہ سفید بالوں والا نہیں, یہ آپس میں وتی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے. کہتے کہ ہم آپس میں خوش ہے. اگر اپنی بیٹی سے شادی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آپس میں خوش ہے تو اللہ کا کیا کام ہے, نعوذ باللہ. میں نے ان کو یہ تھانہ دیا, یہ کہہ رہے کہ مدرسے میں یہ کام ہوتا ہے صرف اور صرف. یہ جو ملحدین ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ جو برا ہے, ان سے پوچھو کہ آپ نے اپنے لیے لڑکا یا اپنے لیے بگڑا رکھا ہے کہ نہیں رکھا. کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کروں, کوئی موت پہ چڑھے, میں کسی اور پہ چڑھوں, میں جانور پہ چڑھوں, میں اپنی بیٹی سے نکاح کروں, میں اپنی بہن سے نکاح کروں. اللہ کا کیا کام ہے؟ میں نے اس کا تانا دیا. یہ کہہ رہا ہے کہ مدرسوں میں یہ کام ہوتا ہے. آپ نے کیوں منع نہیں کیا ہے, ہاتھ اٹھا رہے, آپ اس کو منع کرتے کہ مدرسوں کے کیوں جا رہے ہیں. آپ کا کامران صاحب, آپ نے کہا کہ میں ماڈریٹر ہوں, میں موضوع کے اندر میں نے کوئی ایسی بات کی؟ میں مجھے پتہ ہے کہ ملحدین کا کیا مذہب ہے, یعنی کہ وہ زنا کو کیا کہتے ہیں, لواطت کو. یہ تو تانا دی نہیں سکتے, اس کے ہاتھ گناہ نہیں ہے, کیوں تانا دے رہا ہے مدرسوں کا؟ ان کو منع کرو آئندہ کے لیے, موضوع کے مطابق بات کرو. سفید داڑھی ہے, سفید بن, اسی عمر میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بڑا سنجیدہ بندہ ہوگا, لیکن جو ملحد مرتد ہوگا اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوگی. جو مرتد ہوگا اس کی دماغی توازن, کیونکہ قرآن پہ جو اعتراض اٹھاتا ہے, جب جو عقل والے بندے تھے انہوں نے کسی نے اعتراض نہیں اٹھالا. یہ اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے, تاکہ ابھی ضمیر جو ہے نا وہ مطمئن رہے, اپنے آپ کو ملحد بنا. میرا ٹائم شروع کرے, لیکن آئندہ کے لیے اس کو منع کرے, آئندہ کے لیے موضوع سے باہر مدرسوں کی باتیں نہ کریں. کیا مطلب ہے ابھی ان کا ٹائم شروع نہیں ہوا؟ انہوں نے 10 منٹ نہیں سرمت صاحب, ایک منٹ دیجیے گا. دونوں حضرات ایک منٹ دیں. ود آل ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈز, میں عرض یہ کر رہا ہوں مفتی صاحب, آپ نے 4-5 باتیں کی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ایک ٹیچر کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے اور 2 بچے آتے ہیں اور آ کے شکایت کرتے ہیں کہ اس نے مجھے گالی دی, اور اس نے مجھے کیا گالی دی, یہ گالی دی, اور اس نے ساتھ ہی اس کو 2-4-5 گالیاں دے بھی دی. آپ نے میرے پیارے بھائی, آپ نے حساب برابر کر دیا. بالکل مت سمجھیے کہ میں سرمد صاحب کا کوئی سگا ہوں, نہ میں آپ کا سگا ہوں, نہ میں ان کا سگا ہوں. ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, جو کچھ انہوں نے کہا اگر وہ موضوع سے ہٹ کے تھا یا انہوں نے غیر اخلاقی کوئی بات کی, ویسے میں موضوع میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس جو ہیں بہت محترم ہے ہمارے لیے. ان کے اندر ایک چھوٹی سی کوئی کمی یا زیادتی جو ہے وہ کوئی بھی آدمی اس کے ساتھ توجیہی طور کے اوپر اٹیچ کرے گا. میری انٹیگریٹی یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ میں یہ الزام برداشت کر ہی نہیں سکتا. میں یہ ماڈریشن ابھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ میں کسی کا طرفدار ہوں, نہ سرمد صاحب کا نہ آپ کا. آپ نے آلموسٹ جتنی باتیں سرمد صاحب نے کی آپ نے آلموسٹ کر دی, تو ابھی بات برابر ہو گئی ہے. میری دونوں بھائیوں سے درخواست ہے, آپ دونوں بہت پڑھے لکھے حضرات ہیں, آپ نے اپنا جو اعتراض اٹھایا, میں آپ کی کئی بھی بات کو بڑا کر کے کہتا ہوں کہ سرمد صاحب اگر ان کی جو بات ہے آپ اس کا خیال کریں, اور مفتی بھائی آپ جو ہے اگر کوئی بات ایسی جو ان کی دل آزاری کی ہو, دیکھیے ذہنی طور پہ یہ فیصلہ کر کے مت بیٹھیں کہ یہ مرتد ہے, وہ اعتراضات لے کر آئے ہیں تو وہ اعتراضات کریں گے, کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں, ہمیں جواب دینا ہے, بس چھوٹی سی بات اتنی ہے. تو میں ابھی آپ کا وقت ہو گیا ہے شروع. اب مفتی صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب دیجیے. میں جواب شروع ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ارادہ کیا تھا الحمدللہ کہ کسی کی میں دل آزاری کروں, لیکن انہوں نے ابتدا کیا مدرسوں کے بارے میں غلط. لیکن آئندہ کے لیے میں نے جواب دیا کہ میرے پاس بھی آپ کے متعلق باتیں ہیں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ مناظرے کا ہے, یہ موضوع پہ بات. اس نے کہا کہ عربی, اس نے یہ کہا کہ قرآن پاک اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ صرف اور صرف عربی میں نہ ہوتا. یہ الگ, یہ موضوع سے ہٹ کر بات ہوئی کہ نہیں؟ اگر قرآن پاک اللہ کا الہامی کتاب, یہ ہے کہ یہ موضوع سے ہٹ کے اس لیے نہیں ہے میرے پیارے بھائی کہ زبان عربک صرف اور صرف میں کم از کم 20 سال مڈل ایسٹ میں رہ کے آیا ہوں. 20 سال میں عمران سمجھی نہیں, میں سمجھا نہیں, آپ سمجھی میرے بات, سمجھ کو پھر جواب دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ الگ اعتراض ہوا کہ نہیں کہ قرآن پاک اگر الہامی کتاب ہوتا تو یہ صرف عربی میں نہ ہوتا. یہ الگ اعتراض ہے کہ نہیں؟
ایسے اعتراض کے علاوہ آدم علیہ السلام کے خلاف یہ بات میں جب تک آدم علیہ السلام کی بات نہ کرے، درمیان میں بات نہ کرے، چپ ہو جائے سرمد صاحب. ایک منٹ میں ایسے نہیں، وہ جواب دیں گے، وہ جواب دیں گے. جب یہ بار بار عربی کی بات کرتے ہیں تو میں نے عربی کی بات کی، ورنہ میں عربی کی بات نہیں کرتا. یہ کیسا کلام ہے جو اس کی ٹرانسلیشن نہیں سمجھ آ سکتی؟ یہ ہے بات. چلے آپ اپنے الفاظ شروع کریں سر. آپ بات شروع کریں. کمران سے انہوں نے میرا مائک کیوں بند کیا؟ یہ تو میرے خیال معاذ کی اسٹریم لائن پہ آنا چاہیے، آپ کی اسٹریم لائن پہ آنا چاہیے. انہوں نے میرا مائک کیوں بند کیا؟ میرے بارے میں بات بھی کیا اور مائک بند کیا. یہ معذرت کرے تو میں بات کروں. آپ کیا بریک فیل ہو گئی اس لیے بند کیا؟ وہ تو کمران بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بتائے گا کہ آپ کس کی غلطی ہے. کمران کس لیے بیٹھا ہے؟ بار بار آپ کو کہہ رہے رک جاؤ. تو آپ خود ثالث بھی ہے، مناظر بھی ہے، ثالث بھی ہے. آپ کی دماغی توازن ٹھیک ہے، ثالث بھی ہو، فیصلہ بھی کرتے ہو اور مناظر بھی ہو. یہ کمران کی کیوں بیٹھا ہے کہ آپ مائک بند کرتے ہو؟ وہ کمران کو بتاؤ کہ اس کا مائک بند کرے. اگر وہ مستقل بولتے جا رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہو نا، مناظر کے خلاف، شروط کے خلاف ورزی کر رہے ہو. سب سے پہلے آپ یہ اسٹریم لائن آپ کا نہیں ہونا چاہیے تھا، کمران کا ہونا چاہیے تھا یا معاذ کا ہونا چاہیے تھا. آپ اپنی طرف سے مائک بند کر دیتے ہو. اگلی بار نہیں دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ کسی گفتگو کے پیرائی سے ہم باہر دیکھیں. مائک بند کرنا اچھی بات نہیں ہے، میں بھی اس بات کا قائل ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک منٹ سرمد صاحب معذرت کرو. جی سر، سرمد صاحب معذرت کرو. میرا وہ شروع ہوا، ٹائم شروع ہوا، آپ نے بات بند کی. میرا ٹائم شروع ہوا تھا. سرمد آپ معذرت کرے، سرمد مجھ سے اور تمام ناظرین سے معذرت کرے. آئندہ اس طرح بڑے ہو کے آپ شرائط کے خلاف ورزی کرتے ہیں. بھی معذرت کریں کہ وہ بلا بریک کے بولتے چلے جا رہے ہیں، 20 منٹ مستقل بولتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کمران سے بات کرو، تو آپ کمران سے بات کر سکتے ہو کہ یہ میں پٹڑی سے نیچے اترا تو آپ کمران کو بتاتے، جس طرح میں بتاتا ہوں کہ آپ پٹڑی سے اتر رہے. میں کمران سے شکایت کرتا ہوں، آپ کمران سے شکایت کرتے. آپ خود بادشاہ بنے ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جواب بن نہیں رہا، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. نہیں تو جواب تو لوگ سن رہے ہیں سامعین کہ میں جواب دے رہا ہوں کہ سامعین سن رہے ہیں. اگر ان کا جواب وہ آپ فیصلہ نہ کریں، وہ ثالث نہ بنے سرمد صاحب کہ میں فیصلہ جواب دے رہا ہوں کہ نہیں. آپ کا اعتراض کیا، یہ تو وہ اہمیات ہے، ان کو ہم وہ اہمیات دیتے ہیں. یہ جو آپ اعتراضات پوچھا، لیکن آپ معذرت کریں کہ آئندہ کے لیے ایسا شرط کے خلاف نہ کرو گے. سر دیکھیں معذرت جو ہے وہ سرمد ہزار بار کے ساتھ ایسے تو کمیاں نہ ہو سکتے. اگر آپ معذرت کریں تو اس میں آپ کی کر دے معذرت. نہیں کوئی کمی نہیں سر. یہ فروئی باتوں کے اوپر جب ہم لگ جاتے ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی. کمران بھائی ایک منٹ چلے، مجھ سے غلط ہوئی، میں معذرت کرتا ہوں، لیکن مولانا صاحب بھی معذرت کریں کہ انہوں نے میرے ٹائم میں بار بار ٹوکا اور مستقل بولتے رہے اور اپنے ٹائم سے ڈبل ٹرپل بولا. یہ بھی معذرت کریں. اگر ان میں بھی اتنا وہ ہے ظرف ہے تو یہ بھی معذرت کرنا. میں نے بہت زیرک آدمی ہے مفتی صاحب، آپ اپنا فیصلہ خود. وہ میں نے مائک بند کرنے پہ معذرت کا کہا ہے. بات درمیان میں آپ نے ٹوکا، میں نے ٹوکا، وہ تو آپ نے غلطی کی، میں نے کیا. آپ نے مائک بند کیا، ماڈریٹر کا کام اپنے ہاتھ میں لیا. میرا کام ٹائم شروع کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا، شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمران صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جو آدم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ آدم علیہ السلام کو، اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، گناہ کبیرہ کیا، گمراہ ہوئے. گمراہ اس لفظ یاد رہے، وہ گمراہی قرآن پاک سے دکھایا کہ آدم علیہ السلام گمراہ ہوئے تھے. میں نے جو قرآن سے دکھایا کہ فنس یا وہ بھول گئے تھے. اگر بھول جانے کو وہ گمراہی کہتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے وہ بھول جانا. اس کا میں نے جواب دیا، لیکن انہوں نے نہ قرآن سے نہ دکھایا کہ وہ گمراہ ہوئے تھے. نمبر 1. نمبر 2 کہ آدم علیہ السلام چونکہ جنت کے لیے پیدا کیے گئے تھے بطور سزا کے، اللہ نے ان کو جو بھول گئے اس بھولنے پہ اتنی بڑی سزا، یہ سزا ہے جنت سے نکالنا، کسی کے مہمان نوازی کرنا، جنت کا مشاہدہ کروانا، پھر اس کے بعد اپنے وطن بیچنا. یہ کوئی سزا ہے؟ میں آپ کو سوات لے کے چلوں، سوات میں وہاں پر آپ کی مہمان نوازی کروں، ٹھنڈی ہوا، آپ کو ٹھنڈی ہوا سے آپ مستفید ہو، نعمت اللہ تعالیٰ سے مستفید ہو، تو پھر 3-4 دن کے بعد آپ اپنے وطن روانہ کروں جو آپ کا اصلی وطن ہے. تو کیا یہ سزا ہوئی؟ اگر سزا ہوئی تو اس پہ کوئی دلیل پیش کرے کہ آدم علیہ السلام بطور سزا کے دنیا میں آئے. ہاں میں نے دلیل پیش کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم علیہ السلام دنیا کے لیے پیدا ہوئے تھے. اللہ نے پہلے سے فرمایا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو فی الارض، زمین کے لیے پیدا کر رہا ہوں. تو اگر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ نہ یہ آیت قرآن میں نہیں، کوئی اور آیت نکال کے دکھا دے کہ کیوں اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے لیے اور یہ ان کو بطور سزا ملا. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ چند دن کے لیے جنت میں کیوں رکھا اور پھر اس طرح کوئی وہ کیوں بنایا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی. یہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام بسر میں بچشم سر، یعنی خوشی رضامندی سے، جب اس کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ رضا ہوئے، میرے بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے، ابھی اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، تو وہ جو جنت میں رہ چکے ہیں نا، جو اچھا مقام ہے وہ بھول جائے. انسانی فطرت ہے کہ اچھی جگہ سے اگر آپ آزمائش کی جگہ چل جائے تو انسانی فطرت ہے کہ بندہ خوش نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح انوائرمنٹ بنائی کہ آدم علیہ السلام یہ سب کچھ نعمتیں بھول گئے، صرف اللہ کی رضا کی وجہ سے وہ دنیا میں خوش رہے.
اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کوئی. اچھا ایک اور سوال ان سے پوچھے کہ آدم علیہ السلام یا تو آئندہ کوئی اعتراض کرے کامران صاحب اگر اس کا وقت شروع نہ کرے مجھے ایک منٹ یا آگے جائے کوئی نیا اعتراض اٹھائے جس طرح کی زبان کی وہ اعتراض اٹھایا آدم علیہ کی قرآن کی زبان عربی کی. ہاں یہ ایک سوال کہ جہنم کو قضاء قدر کے بارے میں ایک منٹ مبشر سے سرمد نے سوال کیا قضاء قدر کا کہ جہنم میں 900 جائیں گے اور 1000 نے یہ قضاء و قدر کا مسئلہ تقدیر کا. اگر یہ سوال کرنا چاہے تو پہلے سوال والا جو نا آدم علیہ السلام سوال وہ کرے نا وہ سے پیچھے ہٹے وہ واپس لے تو پھر آگے چلے. دیکھیے سرمد صاحب آپ ایک سیکنڈ رکیں گے ابھی کوئی ٹائم کسی کا دیکھیے پیارے بھائی بات سنیے مفتی صاحب ایک تو کوئی بھی پارٹیسپینٹ دوسرے کو یہ مجبور نہیں کر سکتا کہ تم مجھے دلیل کہاں سے دو. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے قرآن سے دلیل دیں گے وہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں وہ قرآن کے علاوہ منطقی دلیل آپ کو دیں گے. دوسرا ابھی ہم پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی سوال کے اوپر گھومتے جا رہے ہیں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا سر نے اپنا پوائنٹ رکھا مفتی صاحب آپ نے اپنا پوائنٹ. ابھی جو آڈینس ہے اور دیکھنے والے ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے. ابھی وہ سوال میری رائے میں یہ بات کرے کامران صاحب میرا مقصد یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ میں کہوں کہ اور سوال کرے 100 سوالات کرے لیکن جو ایک سوال پہلے جو اٹھایا اس کو واپس اس سے رجوع کرے آگے جائے. واپس نہیں ہوتا سر واپس جو جوابات مل گئے وہ آڈینس کے پاس چلے گئے. سرمد صاحب آپ شروع کریں سر اور اگلا اعتراض کریں. جی میرا ٹائم شروع کریں اور میں اب ناظرین پہ چھوڑتا ہوں ماڈریٹر صاحب پہ بھی نہیں چھوڑتا میں ماڈریٹر صاحب پہ بھی نہیں چھوڑتا کیونکہ ماڈریٹر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں کا ہی فیور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. میں ناظرین پہ چھوڑتا ہوں کہ میں کتنے ٹائم بولا ہوں اور یہ مولانا صاحب کو کتنا موقع دیا کامران صاحب نے یہ لوگ دیکھ لیں. پہلی اب آ جاتا ہوں میں 1 بائی 1 میرے ٹائم کو شروع کریں. دیکھیں جب یہ بار بار کہہ رہے تھے بھول ہو گئی اس پر میں نے ایک بات کہی کہ ایسا ہوتا رہتا ہے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ جب مولوی صاحبان بچوں سے کرتے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھول گئے شیطان پہ غالب ہو گیا. میں نے ایک مثال دی کوئی ان پر تھوڑی اٹیک کیا میں نے یہ بھی ایگزامپل دی کہ بلکہ اور بھی لوگ کہتے ہیں وہ کوئی پکڑا جاتا ہے دودھ میں پانی ملاتے ہوئے جی مجھ سے بھول ہو گئی شیطان مجھ پہ غالب ہو گیا. تو یہ تو عام محاورہ ہے مسلمانوں کا کہ شیطان مجھ پہ غالب ہو گیا مجھ سے غلط کام کروا دیا. تو یہ اس لیے میں نے اس کو کہا تھا یہ نہیں کہ میں نے اور انہوں نے تو اٹیک کر دیا بچی سے ماں سے فلانے سے. اس کا مطلب اسلام نے ان کو روکا ہوا ہے ورنہ یہ ان کی نظریں للچاتی رہتی ہیں اپنی ماں بہن بیٹی پہ کہ کیا کیسی باتیں کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کامران صاحب یہ دیکھو یاد رکھو اس نے کیا اس کا جواب دوں گا میں انشاءاللہ. بالکل دیکھیے میں نے پھر ایک بات ہر دفعہ میرا فلو توڑتے ہیں. چلے سر میں نے درمیان میں انٹرویو کیا. اچھا دوسری بات انہوں نے کی کہ مہمان نوازی. بھائی صاحب مہمان نوازی ہوتی ہے مہمان جو ہے اپنے گھر سے جاتا ہے میزبان کے گھر. میزبان وہاں پیدا نہیں ہوتا جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے. آدم کی تخلیق ہو رہی ہے جنت میں آدم کو سیر نہیں کروائی جا رہی ہے مہمان نہیں بلایا جا رہا ہے. اگر تو مہمان کی آپ کی دلیل ہے دیکھیں نا آپ ایک اس کو کور اپ کرنے کے لیے کانٹرڈکشن کو 10 کانٹرڈکشن اور پیدا کرتے ہیں. آپ نے ایک اور لاجیکل فیلیسی کر دی. کیا آپ نے کر دیا کہ اللہ نے اس کو مہمان کے طور پہ بلایا کہاں بھائی اس کو پیدا وہاں کیا اور جہاں پیدا ہوتا ہے اس کا پیدائشی گھر ہوتا ہے. اس پیدائشی گھر سے اللہ نے اس کو نکالا. ایک بات اب بار بار کہتے ہیں نکالا نہیں اور سزا نہیں تھی. بھائی گھر سے نکالنا سزا نہیں ایک بات. دوسری بات مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں اگر آدم شجر ممنوعہ نہ کھاتا تو کیا نکالتا اللہ تعالیٰ پھر کہتا نکل جاؤ یہاں سے. اس کا جواب دیں ضرور. اچھا یہ دکھاؤ کہ آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے. یہ دکھاؤ سر اس کے وقت پہ مت بولیں. نہیں وہ کامران یہ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے تو یہ کس طرح میں مانوں کہ جنت میں پیدا ہوئے تھے. آپ کہیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. چلے سر صاحب آپ جاری رکھیں. نہیں اب میرا ٹائم روکے میں دکھاتا ہوں میں حوالہ دکھاتا ہوں. اب حوالہ دکھاؤ کہ جنت میں پیدا ہوئے. ٹائم روک لے جنت میں پیدا ہوئے یہ حوالہ دکھاؤ. حضور والا رک گیا. میرے اتنے مشکل مہمان آیا نا آج میرا امتحان ہے آپ دونوں کا نہیں ہے آج میرا امتحان ہے. 1 منٹ روکے رکھیں. روک لیا جی ٹائم رک گیا ہے. مولانا صاحب سے کہیں کہ حدیث نمبر صحیح مسلم کی 6649 کھولے نہیں تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہاں رک جائے گی بات. حدیث کس کتاب کی حدیث ہے. حدیث کس کی کتاب کی ہے دکھا دے مولانا صاحب. میں اسکرین پہ عربی اردو دونوں دکھا دیتا ہوں. صحیح مسلم ہے بخاری ہے کیا ہے. نہیں بھائی دیکھیں پلیز خدا کے واسطے مجھے بھی دونوں بولنے دیں یار. مجھے تو آپ لوگوں نے خدا کی قسم وہ کر دیا ہے کہ کیا میں بتاؤں. اب آپ رک جائیں. انہوں نے چیلنج کیا ہے نا. اب ذرا رکیں مجھے اسکرین شیئر کرنے دیں اور میں ان کو دکھاتا ہوں. یہ مفتی صاحب ہیں اور ان کے بقول مجھے دین نہیں آتا. آج میں ان کو دین سکھاتا ہوں. ان کا ذرا سا ٹھہر جائیں. اسکرین شیئر کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. 1 منٹ دے دیں. اسکرین نظر آ گئی میری. آ رہی ہے سر اب آ گئی ہے. کامران بھائی یہ دیکھیں
اسکرین اگر میری نظر آ رہی ہے کامران بھائی بھی دیکھیں جی میں دیکھ اور رہا مولانا ہوں. صاحب بھی دیکھیں. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 6649. اس کو میں کھولتا ہوں پہلے, یہ دیکھیں. ایک منٹ ہے, ایک نہیں کھل رہی. یہ کھل رہی ہے, یہ دیکھیں جی. کامران بھائی اسکرین نظر آ رہی ہے, دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عربی بھی ہے اوپر, نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک چاہا ان کو وہاں رکھا, وہ وہاں پیدا ہوئے, وہاں بنے, وہاں رکھا گیا, وہ ان کا پیدائشی گھر یہ تھا. کہاں لگا صورت؟ ایک منٹ ترجمہ غلط نہ کریں دیکھیے کہ کامران بھائی, آدم علیہ السلام کی صورت, یہ آپ نہیں سر یہ آپ ترجمہ غلط کرتے ہیں سرمد صاحب, ترجمہ غلط نہ کریں نا. میں بتاتا ہوں یہ اس طرح حدیث ہے کہ لما صور اللہ. کامران بھائی ایک منٹ, رکا مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں یار. یہ کتنے بے صبر ہیں یار, ان کو کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے. آپ کا ٹائم ریسیٹ کر دیا ہے, ریسیٹ کر دیا, بولیں آپ. ادھر دیکھیں, پھر وہ دیکھیں کہاں چلا گیا مجھے نہیں معلوم. ایک سیکنڈ ٹھہرے, یہ حال ہے یار ان لوگوں کا, خدا کی قسم. وہ پتہ نہیں اسکرین کہاں چلی گئی. یہ دیکھیں, پھر میں کھولوں اس کو, پھر میں دیکھوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں. جب ان کو نظر آ جاتا ہے نا ہار, تو یہ آپس سے باہر ہوتے ہیں. ادھر دیکھیں, میں نے ترجمہ نہیں کیا. ادھر دیکھیں, یہ اسلامک اردو بک, یہ ویب سائٹ ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے, عربی پڑھ کے یہ ترجمہ کریں گے. میں ترجمہ کر رہا ہوں ترجمے سے. یہ دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک چاہا ان کو وہاں رکھا. ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر دیکھنے لگا وہ کیسا ہے. جب اس نے دیکھا کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ خود پر قابو نہیں پا سکے گا. اب مولانا صاحب, یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا, یہ آپ ہی کے کسی عالم نے کیا ہے, مولانا عبدالعزیز الوی نے کیا ہے. اور اب آپ ترجمہ کر کے بتا دیں کہ اگر وہ وہاں پیدا نہیں کیے گئے تو کہاں پیدا کیے گئے, آپ مجھے بتائیں. میں کرتا ہوں, میں ترجمہ کرتا ہوں. سرمد صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. سرمد صاحب آپ کا سوال پورا ہو نہیں, یہ تو ضمنی سوال ہے نا, میرے ٹائم پورا ہے. چلو آپ کا ضمنی سوال کا جواب اچھا, ضمنی سوال کا جواب دیں. اب اس میں ان کا ٹائم پورا ہے, میرا ٹائم لگا دے. کیا نام کامران صاحب, لگا دیا ٹائم آپ کا. یہ جو اس کا ہے نا وہ ہٹا دے. میں پڑھتا ہوں اپنی طرف سے, عربی پڑھتا ہوں. یہ اسکرین شاٹ ہٹا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ناظرین, کامران آپ بھی سن لیں, سرمد آپ بھی سن لیں. آپ ہٹا دیں, اگر وہ میرے پاس فوٹو ہے اس کی, آپ ہٹا دے. میں یہ عربی پڑھوں گا, ہٹا دے. آپ نے ٹھیک کرو, اسکرین ٹھیک کرو تاکہ آپ کی شکل لوگوں کو نظر آئے, صورت نظر آئے آپ کی شکل. جو آپ نے عربی پڑھا نا, لما صور اللہ آدم فی الجنت. کامران صاحب میرا ٹائم شروع ہے. جی بالکل شروع ہے, میرا ٹائم شروع ہے. ہاں جی بالکل شروع ہو گیا آپ کا ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دکھائے قرآن سے یا حدیث سے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ پیدا کیا ہے, وہاں پہ بنایا ہے, وہاں پہ خلق کیا ہے. خلق کا لفظ اس نے دکھایا لما صور اللہ. یہ صور جو لفظ ہے وہ الذی یصورکم فی الارحام, قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں پیدا کر دیتے ہیں اس کے بعد تمہیں صورت, ایک شکل جو دی جاتی ہے وہ ارحام میں دی جاتی ہے. اور آدم علیہ السلام تو ارحام میں پیدا نہیں ہوئے تھے نا, کسی اور جگہ پیدا ہوئی. تو صورت جو دی گئی ہے ولما صور اللہ آدم, خلق نہیں ہے کہ خلق آدم علیہ السلام کو ادھر بنایا, یا جعل ہے یا خلق, یہ الفاظ نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ عربی سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صورت دی, انہوں نے خود ترجمہ کیا کہ آپ کی صورت بنا دی. ہاں یہ کہتا ہوں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صورت جو دی گئی ہے وہ جنت میں دی گئی ہے, لیکن ہمیں صورت کہاں ملتی ہے, شکل کہاں ملتی ہے, ارحام میں. والذی یصورکم فی الارحام. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پیدا ہوا یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. البتہ صورت کہاں دی گئی, شکل کہاں دی گئی, شکل, وہ شکل جو دی گئی ہے وہ آدم علیہ السلام کو جنت میں دی گئی ہے, ہمیں ارحام میں دی جاتی ہے. آگے میں نے کہا اس کو کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا, لیکن ایک سوال جو آپ نے اٹھایا میرا 5 منٹ شروع ہے, میرا ٹائم. اچھا کامران صاحب کتنا ٹائم ہے, میرا ٹائم چل رہا تھا, ضمنی سوال انہوں نے اٹھایا تھا چیلنج. اچھا کتنا ٹائم رہتا ہے کامران صاحب کا, کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 1 منٹ. آپ نہیں, آپ کے 1.25 منٹ ہو گئے, آپ کا 1 منٹ اور ہے. یہ ضمنی سوال ہے, یہ مین کوسچن نہیں ہے, لیکن آپ جواب اچھا دیں. یہ تو شروع تھا نا, درمیان میں اس نے عبارت دکھائی, یہ تو شروع تھا, اس کا ٹائم تو پورا ہونے والا تھا نا. ان کا ٹائم ہوا یہ تو یاد کرو. کامران بھائی ابھی میں نے بات شروع کی تھی, جیسے ہی میں نے کہا کہ جنت میں پیدا ہوئے, انہوں نے چیلنج کر دیا کہ اس کا حوالہ دو. میرے درمیان میں بول کے, میں نے درمیان میں انٹرپشن کر کے یہ حوالہ دکھایا. اب مجھے ٹائم دے کہ میں وہیں سے اپنی بات شروع کروں. پہلی بات, انہوں نے ابھی مجھے الزام لگایا کہ انہوں نے ٹائم لگاؤ. کامران بھائی آپ دیکھ لیں, ان کو ایٹیکیٹس نہیں آتے, یہ ہمیشہ درمیان میں بولتے ہیں.
سر ٹائم لگ گیا نا, ٹائم لگ گیا, آپ کا ٹائم لگوا دیا. پھر سنیں, میرا تو سارا فلو ٹوٹ جاتا ہے نا ہر دفعہ. انہوں نے ایک اور الزام تراشی کر دی بھائی صاحب, انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے خود ترجمہ کیا. بھائی میں نے یہ آپ کو ویب سائٹ دکھائی ہے اور ترجمہ میں نے دکھایا ہے, مولانا عبدالعزیز علوی صاحب کا ترجمہ دکھایا. یہ دیکھیں, اگر اردو پڑھنی آتی ہے عربی کے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں کہ ترجمہ میرا نہیں ہے, یہاں مولانا سرمد صاحب نہیں لکھا, یہاں مولانا عبدالعزیز علوی لکھا ہے. انہوں نے یہ ترجمہ کیا. ایک بات. دوسری بات, انہوں نے خود کہہ دیا کہ ارحام میں ہماری صورت بنائی جاتی ہے. اٹ مینس کہ رحم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان ڈیولپ ہو کے پھر دنیا باہر آتا ہے اس میں, تو اس کا مطلب وہاں بھی وہ صورت بنائی گئی, تو اس کا مطلب وہ وہیں تو پیدا ہوئے, اور کہاں پیدا ہوئے. اور پھر یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہاں پیدا ہوئے, جبکہ یہ میں حدیث دکھا رہا ہوں کہ ان کی صورت وہاں بنائی گئی. بلکہ اور بھی حدیثیں ہیں, میں کئی دیکھیں, انہوں نے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا, نہ ان کے پاس جواب ہے. دوسرے سوال پہ تو یہ آئے نہیں, نہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کا کوئی بتایا انہوں نے, ہیلو ہاں, نہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کا کچھ بتایا, میرے خیال اس کو تو سمجھے ہی نہیں ہے سرے سے. اور دوسرا سوال جو میرا تھا لہر بافی, اس پہ تو یہ آئے نہیں اور ہمارا گھنٹے سے اوپر ہو گیا. اب ہم آج کے لیے دوسرے سوال کو آئندہ کے لیے رکھتے ہیں. ہاں, دوسرے سوال کو آئندہ کے لیے رکھیں. آپ کوئی کنکلوسیو آپ اپنا کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں حقانی بھائی, تو آپ کیجئے مفتی صاحب, تو تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں اور اگلی پہ بات کریں گے ہم. میری آگے ایک دوسری اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کنکلوڈ آئندہ کے لیے میرا ٹائم لگا دیجیے, آخری ٹائم ہے. نہیں, آپ بات کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بات کیجئے. کتنا بات کروں, کتنے منٹ سر؟ 2-3 منٹ بات کریں گے, اختتام کر رہے ہیں نا پیارے بھائی, اختتام کر رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ جب میں نے بار بار اس لیے حوالہ طلب کر رہا تھا کہ آپ جو اعتراض اٹھاتے یا قرآن سے یا حدیث سے, یہ عقلی دلیل تو اس سے پیش نہ کی نہیں کہ قرآن الہامی کتاب ہے کہ نہیں. اگر عقلی دلیل پیش کرتے تو میں عقلی دلیل, یہ انہوں نے نقل پیش کی نا, قرآن پیش کی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ کیوں کہا ہے, وہ کیا کہا. میں نے کہا کہ جو آپ فہم جو لے رہے ہیں قرآن سے, یہ جو فہم آپ کا خطا ہے, غلط ہے. ابھی یہ حدیث کا جو یہ فہم لے رہا ہے, ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے, عبدالعزیز پرہاروی صاحب جس کا بھی ہے, عربی بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو فہم لے رہا ہے وہ غلط لے رہا ہے. وہ وہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ کی صورت بنائی, میں بھی ہی ترجمہ کرتا ہوں, وہ بھی صورت بعد میں بنتی ہے, انسان کی صورت اللہ تعالیٰ بعد میں. ایک کہتا ہے کہ ارحام میں اللہ تعالیٰ نطفہ سے پیدا نہیں کرتا, نطفہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے, صرف ارحام صورت جو دیتی ہے, شکل جو دیتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ ارحام میں دیتا ہے. اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مادہ کہاں سے لیا گیا؟ زمین سے لیا گیا. کہاں بنایا گیا؟ صورت جو دی گئی وہ جنت میں دی گئی ہے. حدیث کا یہ مطلب ہے. اگر آپ حدیث میں یہ دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جنت میں, خلق فی الجنت, اس طرح عربی ہوتی نا, وہ آپ نہ دکھا سکے. اسی طرح آپ نے جو بھی اعتراض اٹھایا کہ قرآن, آپ نے ایک آیت میں یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی, اس پہ آپ نے دلیل پیش نہ کی, اپنی طرف سے کہا یہ سزا نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ کیا, وہ گمراہی پہ آپ نے کوئی دلیل نہ دی, اور اس پہ میں نے قرآن دکھایا کہ یہ گمراہی نہیں ہے, بھول چوک ہے. یہ جو سارا ماحول جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تھا اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل لگے دنیا میں, یہ جو جنت میں, یہ جنت کی نعمت یاد اس کو نہ رہے, اپنے آزمائش میں امتحان میں اس کا دل لگے. یہ اسی طرح ماحول اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, ڈائریکٹ اس کو دنیا نہ بیچا. اسی طرح بھول چکا ایک وہ بنایا. ہاں, ایک بات اور ہے, یہ آئندہ کوئی آپ نیا سوال اپنے نہیں اٹھانا ہے, یہ ہمارے مناظرے کا وقت ختم ہے. لیکن آئندہ کے لیے میں کہتا ہوں, میں سوال نہیں اٹھا رہا, لیکن آئندہ کے لیے سرمد صاحب, اگر آپ نے کوئی نئے سوال پہ جانا ہو, جس طرح قضاء و قدر پہ گئے آپ کہ جہنم میں کیوں لوگ جا رہے ہیں, یا آپ زبانوں پہ گئے کہ قرآن عربی زبان میں ہے باقی زبانوں میں کیوں نہیں, نیا سوال اگر اٹھاتے تو پہلے سوال کا مسئلہ حل ہو, اشکال ختم ہو, تو پھر دوسرے سوال جانا ہے. 1000 سوال پوچھے, میں جواب دوں گا انشاءاللہ, آپ کے لیے بیٹر رہوں گا, لیکن پہلا مسئلہ تو حل ہو. پہلا اسی طرح حل نہ ہو, آگے جاؤ, پیچھے چھوڑ, آگے دوڑ, یہ تو نالائق بچوں کی بات ہوئی نا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اچھے بندے ہو سرمد صاحب, لیکن شیطان نے آپ کو گمراہ کیا, آدم علیہ السلام کو گمراہ نہ کر سکے, اللہ نے کے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ شیطان کے بندے ہوئے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچائے. آخری عمر ہے, اللہ تعالیٰ شاید جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کا انجام اچھا ہو, شاید کہ آپ کا انجام اچھا ہو, ہم سے بھی اچھا ہو انشاءاللہ. تو پھر اگر آپ کا انجام اچھا ہو تو انشاءاللہ جنت میں ہم ملاقات بھی کریں گے. یہ بات ہے, آپ کو پھر وہاں پہ آپ خوش ہوں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہدایت کی بات. سرمد صاحب آپ کنکلوسیو اپنے ریمارکس دے دیں. جی, میرے ریمارکس یہ ہیں, لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کسی بھی میرے ریشنل لاجیکل سوال کا جواب نہیں دیا. یہ ان کو صرف ایک راہ فرار ہے کہ عربی عربی عربی. اللہ نے آدم کی صورت جنت میں بنائی, تو صورت جنت میں بنائی, تو کیا اس کا مطلب ہے صورت جنت میں بنائی اور دھڑ جو ہے زمین پہ بنایا, پھر ان کو جوڑا وہاں پہ؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں یہ؟ پاؤں بنائے مریض پہ, ٹانگیں بنائی چاند پہ, صورت بنائی جنت میں, پھر ان کو جا کے وہاں اسمبل کیا. یہ کوئی کار تھی؟ آدم علیہ السلام تھے. انسان ایک ہی جگہ پیدا ہوتا ہے, وہیں اس کی صورت بنتی ہے. انسان ایک ہی جگہ بنتی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ بھیا مفتی صاحب پلیز مہربانی کریں, کیسے اعتراضات ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ انسان ایک ہی جگہ بنتا ہے. آپ نے بہت کچھ بولا,
ٹائم پورا ہے، ان کا ٹائم پورا ہے. کمران صاحب آخری الفاظ، آپ کے کوئی الفاظ ہو کمران صاحب، آپ آخری الفاظ بولے کمران صاحب. ان کو دینے دیں، بات ختم کر دیتے ہیں. ختم کریں سر. میں کوئی دلیل سے بات کریں نا، آپ ختم کریں کمران صاحب، بات ختم کریں، دعا کریں، بات ختم کریں. میں کروں گا. جی جی ان کو بولنے دیں. سرمد صاحب آپ بات کر لیں، پھر بعد میں ختم کرتا ہوں. نہیں آپ بس کنکلوڈ کر لیں، میں نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا، لوگوں نے بھی سن لیا. دیکھیں میں میری 2 لفظ ہے صرف، مجھے اس میں کچھ نہیں کہنا. آڈینس بیسٹ جج ہے، ان کو بیسٹ بات پتا ہے. لیکن میری دونوں سے یہ ایک، میں دونوں سے بھی نہیں، جو بھی آنے والے مناظرے ہیں، مباحثے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی سوال اگر یہ سرمد، میں I'm sorry میں صاحب لگائے بغیر کہہ رہا ہوں، سرمد یا غلام فرید نے اگر سالو کرنا ہوتا تو یہ فیصلے کب کے ہو چکے ہوتے. یہ کبھی فیصلے نہیں ہوں گے. میں آپ عمر میں شاید غلام فرید بھائی آپ سے بڑا ہوں گا، میں 55 سال کا ہوں، سرمد صاحب ہمارے سے تھوڑے سے بڑے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ فیصلے کبھی نہیں ہوں گے. ہم اپنی اوپینین رکھتے ہیں اور پھر ہم آڈینس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں. بہرحال گفتگو بری نہیں ہوئی، اچھی ہوئی ہے، ہلکی ہلکی گرم جوشی ہوتی ہے، بات میں ہوتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. بنیادی طور پہ ہم سب بھائی ہیں. آپ بھی مسکرا رہے ہیں، سرمد صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، اور مجھے آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں. مفتی صاحب جی دعا گو ہے، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے سرمد صاحب، ہم دل سے دعا کرتے ہیں. آپ اچھے بندے ہیں انشاءاللہ، اچھا آدمی ہو. لیکن پشتو میں کہوں گا دماغ پمخ دفاع شکریہ، بہت شکریہ. اوکے سر، خدا حافظ.